میرا خیال ہے واپس آ گئے ہیں اور کڑھائی جو ہے وہ نمکین کڑھائی تیار ہو چکی ہے. جب یہ تیار ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر سے جو ہے تھوڑا سا مکھن ڈالنا ہے اور تھوڑا سا دھنیا اور تھوڑا سا پودینہ لے جاؤ گھر لے پارسل کروا کے. اور جی یہ تیار ہو گئی ہے ہماری کڑھائی اور یہ ہم دل چاہ رہا ہے کہ لیکن افسوس. اچھا یہ روٹی کے ساتھ نہیں کھائی جا سکتی ہے, نان کے ساتھ زیادہ مزہ دے گی. ہاں یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی, نان کے ساتھ یہ مزہ دے گی اور افطار میں لوگ اس سے انجوائے کریں گے. ہم تو ہوں گے نہیں, عمران آپ ہوں گے. ہماری ایک سنگر ہے وہ کہتی ہیں آپ نے انجوائے لیا. کون کہتے ہیں؟ ایک ہماری سنگر ہے وہ لائیو کانسرٹ میں کہتی ہیں آپ نے انجوائے لیا. سمجھتی ہیں انجوائے کا مطلب ہوتا ہے مزہ, مطلب آپ نے مزہ لیا تو آپ نے انجوائے لیا. اچھا جی احمد یہ سامنے اتنے سارے انعامات رکھے ہوئے اور یہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کچھ سوالات چھوٹے موٹے ان سے کریں گے اور پھر ان کو یہ انعامات دیں گے. بالکل جی. اور وقت ہوا ہے اس وقت جانتے رہو کا. جانتے رہو کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ اچھا وہ لوگ جو کہ آلریڈی سب کچھ جیت چکے ہیں, یعنی کہ جو ٹیم کا حصہ تھے یہاں پہ جو ہم نے مقابلہ کیا تھا, وہ لوگ پلیز ہاتھ نہ اٹھائیں. ٹھیک ہے جی. تو پہلا سوال میں کر رہی ہوں جانتے رہو کا. پہلے انرجی چاہیے یار, زندگی سے مایوسی جو ہے نا. ہاں یہ اتنی اداسی, مطلب میں کیا, بالکل ٹائم قریب آ رہا ہے افطار کا ٹھہرنا. ہاں افطار قریب ہے, اسی لیے تو. جی کس پاکستانی ٹیسٹ کرکٹر کو لٹل ماسٹر کہا جاتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں گے صرف جو ہاتھ یہ بلیک کپڑوں میں جو ہیں. حنیف محمد. جی جواب درست ہے اور آپ کو ہم دے رہے ہیں پیل کی الیکٹرک کیٹل. کہاں جا رہے ہو؟ اچھا پیل کی دون الیکٹرک کیٹل. وری ہاں وہ الیکٹرک کیٹل لے کے جا رہا ہے. دے دو نا اور کیا خوش ہو جائیں گے. جا رہا تھا یار یہ بہت اچھی چیز ہے, پتہ ہے مجھے چاہیے جاتے وقت مجھے بھی سوال مجھ سے پوچھ لو. نہیں تم ویسے ہی لے جاؤ. ایسے کہاں مجھے پیل والے دیں گے. نہیں تو میں ایسے لے جاتا ہوں, آپ نہیں لے جاؤ گے تو یار. نہیں میرے ہوٹل میں بڑی ضرورت پڑتی ہے مجھے. اچھا جی چنیوٹ شہر پاکستان کے کس صوبے میں واقع ہے؟ ارے ان سے پوچھیں. چلیں آپ. اچھا جی صوبہ پنجاب. اور کس چیز کے لیے مشہور ہے یہ بھی بتا دیں. یہ لکڑی کے متعلق مشہور ہے, یہاں کی لکڑی بہت بہترین ہوتی ہے. لکڑی کا فرنیچر میں جو کارونگ والا جو کام ہوتا ہے وہ چنیوٹ. جواب جی تو آپ کو ہم دے رہے ہیں ماس جی کی طرف سے گفٹ ہیمپر. جی شکریہ. اگلا سوال ایران کے دارالحکومت کا نام بتائیے. ارے اتنا آسان سوال, یہ تو کسی بچے سے پوچھنا چاہیے کہ اپنے بچے سے پوچھیں یار, چھوٹا سا. وہ دوبارہ کھڑے ہوئے ہیں 2 دفعہ. اچھا 2 دفعہ. تہران جواب درست ہے اور ان کو ہم دے رہے ہیں یوزی کی طرف سے گفٹ ہیمپر اور فروٹائل کی طرف سے گفٹ ہیمپر. سانس تو لینے دو 1 سیکنڈ. ہاں جی اگلا سوال. ریڈیو کس نے ایجاد کیا؟ یہ اشارہ بھی ہے. مارکونی. جواب درست ہے اور ان کو ہم دے رہے ہیں, یہ کون سا ہے بھائی؟ ویگو ٹیل کا موبائل. پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز کون سا ہے؟ سب سے اوپر. یہ کس نے جواب پوچھی؟ آواز آئی تھی. جی جی نشانہ امتیاز. نہیں وہ جو ہے ادھر. جی بچہ جلدی. جی نشانہ حیدر. نہیں تو بول چکے ہیں نا. جی بھائی جس کو پتا ہو بلا وجہ تکے نہ مارے. ہاں تمغہ امتیاز. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ سول اعزاز. جی یہ آنٹی جو ہے. نہیں جی یہ نیا, یہ کوئی نیا ہے یہ والا, یہ ہم نے سنا نہیں تھا, یہ ابھی بھی ایشو ہوا ہے. جی بتائیے. جی ہلال امتیاز. ارے نہیں بھائی یہ. جی تمغہ شجاعت. نہیں بھائی جو بھی اب خود بنائے. اب جامع شیریں, تمغہ امتیاز ہے, روح افزا. چلے میں اس پہ ویسٹ پوائنٹ کی فوڈ فیکٹری دوں گی بڑی والی. نشانہ حیدر. نہیں ارے نہیں بس بتا دو یار. نہیں مزہ آ رہا ہے. ٹھہر سے. تمغہ برائے حسن کار کردگی. نہیں بھائی نہیں پتا. ارے بھائی کون سا ہے؟ ارے یار نشان پاکستان. میرے لیے کیوں تھا؟ فوڈ فیکٹری رکھوا دو میری گاڑی میں. ادھر دے دو. جی اچھا منگلا ڈیم کہاں واقع ہے؟ منگلا میں پاکستان میں تو ہے لیکن پاکستان کی میں اور کہاں ہے؟ اور اسپیسیفائی ذرا الیبریٹ کر دیں اس کو.
بنگلہ دیش یار اس بچے کو کون بچی ہے جو کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں ہے بنگلہ دیش میں؟ بنگلہ ڈیم سمجھو. کونے کو کارنر پہ. ہاں اچھا ایک تو یہ کہ ہاتھ کھڑا کرنا ہے, جواب نہیں دینا ہاتھ کھڑے کیے جی بغیر. جہلم دریائے جہلم. وہ دریائے جہلم میں جہلم نہیں جواب نہیں, دیا. آزاد کشمیر. یس آزاد کشمیر. اچھا اگلا سوال, اس مغل بادشاہ کا نام بتائیے جس نے نور جہاں سے شادی کی تھی. ملکہ ترنم نور جہاں سے نہیں, نور جہاں. جی وہ انکل اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہیں, دے دیں ذرا ان کو. اکبر بادشاہ. ہے اللہ. جی کون سی کتاب سے پڑھ یہ گئے؟ آنٹی شاہجہاں. جی اور اب کوئی جو بھی مغل کا نام آئے گا ذہن میں بس وہ بول دیں گے لوگ بغیر جانے سوچے. جی شاہجہاں, اکبر, جہانگیر. جہانگیر جواب درست ہے. اور آپ کو ہم دے رہے ہیں ماس جی کی طرف سے گفٹ ہیمپر اور سکرال کی طرف سے گفٹ ہیمپر. شکر آپ نے شہزاد مغل تالیاں نہیں تو بول دی. بجاتے ہیں یار, کوئی جواب صحیح دے رہا ہے اس کے لیے. شکر ہے شہزاد مغل نہیں بول دی. شہزادہ شہزاد روئے. اچھا جی, دنیا میں سب سے زیادہ کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ بچوں نہیں. دیکھو یہ بچے جو 5 بچے بیٹھے ہوئے نا, ان کو جو ہے نا میں وہ جو نقاب بینچ پہ کھڑا کر کے دیوار کی طرف منہ کر کھڑا کر دوں گا. یہ بہت شرارتی بچے ہیں. جی چائنیز. چینی زبان بولی جاتی ہے. جواب بالکل درست ہے. اور ان کو ہم دے رہے ہیں پہل کی طرف سے ٹوسٹر اور کرشی کے جامع شیری کی طرف سے گفٹ ہیمپر. جاؤ نا کچھ کام کرو احمد. پسینے نکل گئے. اچھا ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں, اس کا دوسرا مصرع میں پڑھ رہا ہوں. پہلا شعر بتائیے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. دیکھیں آپ بغیر ہاتھ میں سے سوال کا آنسر کر دوں گا. یہ جو آپ, ہاں یہ آپ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اور کس کا شعر ہے یہ؟ علامہ اقبال. جواب درست ہے. ان کو ہم جی دے رہے ہیں ماس جی کی طرف سے گفٹ ہیمپر اور میکس کی طرف سے گفٹ ہیمپر اور O5 کی طرف سے گفٹ ہیمپر. امریکہ کا قومی کھیل بتا دیجئے. چلیں کس کا؟ امریکہ کا قومی کھیل کیا ہے؟ مجھے تو پتا ہے. دلوں سے تو بہت سے کھیلتے ہیں وہ بچہ بہت سی قوموں سے کھیلتے ہیں لیکن بیس بال. بیس بال. جواب درست ہے. بھائی کیا دیا جائے؟ اور اس کو ہم دیتے ہیں بچے کو, ہم کیا دیں ویسٹ پوائنٹ کی فوڈ فیکٹری. ویسٹ پوائنٹ. ہاں تھوڑا مشکل. موبائل چاہیے. ارے سکرال کا موبائل دے دیں جی. سکرال کا نہیں ہے موبائل, پہلے ہم دے چکے. اچھا دے چکے ہیں جی. وہ سکرال نے اس دفعہ موبائل بھی بھیج دیے ہیں. اور جی ان کو خوشی دیکھنا, خوش ہو. کاش کھولنے کے بعد بھی یہ خوشی برقرار رہے. اچھا جی, آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا شہر کا نام بتائیے. جی ان کو دیجیے گا. چین. نہیں شہر بتائیں. چین کا کون سا شہر ہے؟ شکاگو. وہ افریقہ میں ہے. یہ بھی نہیں آیا. جی پنجاب. چینی. ارے بھائی پنجاب. یار خدا یار کون کیا پی رہے ہیں آپ لوگ سحری میں؟ بھنگ ونگ تو نہیں چل رہی ہے آج کل؟ شنگھائی. جواب درست. اور آپ کو دے رہے ہیں ویسٹ پوائنٹ کی فوڈ فیکٹری. حالت اور نشہ وہ میں بچی آتے نے ہیں. جس نے وہ ہمارے لیے بنا کر لائی ہے, کیا لکھا ہے بھائی ذرا عمران پڑھنا, تمہاری دور کی نظر زیادہ اچھی ہے. رمضان ٹرانسمیشن کی جان, عہد رمضان. اور اس بچی کو ہم دے رہے ہیں میکس گفٹ ہیمپر, فرٹائل گفٹ ہیمپر, سکرال کا گفٹ ہیمپر, کرشی کے جامع شیری کا گفٹ ہیمپر. عمران میری جان, میں تجھ پہ قربان عمران میری جان. واہ واہ. اچھا جی, اگر یہ لکھ دیتے تو شاید میں آپ کو موٹر سائیکل دے دیتا. پکاسو کے جو گفٹ ہیمپرز ہیں, جتنے یہاں پر بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو دے دیجئے پلیز. اور اس کے علاوہ فروٹائل کے گفٹ ہیمپر, سکرال کے گفٹ ہیمپر, جتنے بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں اور سب اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے, آپ کو ملے گا. آرام سے بیٹھے رہیں, وہیں پہ ضرور ملے گا. ٹھیک ہے, صحیح ہے, دے دیجئے جی. اچھا جی احمد جی, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے شو پر آئے اور ہمارے شو کی رونقیں بحال کی آپ نے. نہیں بالکل, بہت شکریہ آپ نے بلایا مجھے. اور احمد بھائی کے کلام تو مجھے اتنے پسند ہیں, حسبی ربی جل اللہ, اور بندہ میں تیرا گناہ گار ہوں. انشاءاللہ ہر رمضان کو ہم ملاقات کریں گے نئے کلام کے ساتھ. عام دنوں میں بھی ہونی چاہیے. ہوگی. اچھا چلے, کی طرف سے آپ کو افطار کا گفٹ واؤچر ملا ہے. آپ جائیں اور اپنے ساتھ جس کو بھی چاہیں لے جائیں. اوکے, آپ جائیں اور ہمارے اس رمضان میں آپ کس کے ساتھ جائیں گے؟ آپ جس کو بھی لے جائیں, ان کے ساری چیز کے اندر. اس سیزن میں آپ کس کے ساتھ افطار کر رہے ہیں؟ اچھا جی, ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, دیکھتے رہیے گا عہد رمضان.
السلام علیکم ناظرین، ایکسپریس ٹی وی کی ٹرانسمیشن عہد رمضان میں میں ہوں سعود قاسمی۔ اس مقدس مقام کا ایک دفعہ زندگی میں نام ضرور سنا ہوگا، اور یہ مقام ہے غار ہیرا۔ الحمدللہ اس وقت میں آدھا رستہ عبور کر چکا ہوں اور بڑھ رہا ہوں غار ہیرا کی طرف، اور میری ٹیم بھی میرے ساتھ ہے۔ سفر تھوڑا سا رہ گیا ہے، پہاڑی سیڑھیاں دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں تک جائیں گی، اس کے بعد ہم اس کے پہاڑی کے پیچھے پہنچیں گے جہاں پہ قرآن کا نزول ہوا تھا، جو پہلی آیت اتری تھی، اسی مقام پہ انشاءاللہ پہنچ رہے ہیں ہم لوگ۔ آج میں جس مقام پر ہوں، یہ مقام نگاہ و دل سے دیکھیں تو یہاں لفظ بھی خاموش ہو جاتے ہیں، اور زبان کیوں کر خاموش نہ ہو۔ یہ مقام ہی وہ مقام ہے جہاں سے دین حق کی روشنی نے پھیلنے کا آغاز کیا۔ ناظرین، یہ غار ہیرا ہے۔ کتنا عظیم مقام، کتنا بلند مقام، جس کی روشنی سے آج ہر دل اور ذہن منور ہے، الحمدللہ۔ یہ جبل نور کے دامن میں واقع ایک غار ہے، جہاں آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے تشریف لائے، اور رب حقیقی کو یاد کرتے کہ اب ان پر اللہ کے آخری پیغام کی ذمہ داریاں آنے والی تھیں۔ یہ غار پہاڑ کی چوٹی پر نہیں، بلکہ اس تک پہنچنے کے لیے 60-70 میٹر نیچے مغرب کی طرف جانا پڑتا ہے۔ نشیب میں اتر کر پھر یہ راستہ بلندی کی طرف جاتا ہے، جہاں یہ مقام مقدس ہے۔ کم و بیش نصف میٹر موٹے اور 1.25 میٹر تک چوڑے اور 3 میٹر لمبے چٹانی تختے پہاڑ کے ساتھ اس طرح ٹکے ہوئے ہیں کہ یہ غار بن گیا ہے۔ اس مقدس غار کا رخ کچھ ایسا ہے کہ سارے دن میں سورج اندر نہیں جھانک سکتا۔ یہاں میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو کئی دن کا کھانا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کرتیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی دقت نہ ہو۔ بس ایک دن میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں عبادت میں مصروف تھے کہ اللہ کا قاصد آ پہنچا، جسے ہم جبرائیل امین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس پر جبرائیل امین نے ادب سے اپنا تعارف کروایا۔ ناظرین، پھر اسی مقام پر وہی قرآن پاک کا نزول شروع ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے پڑھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ پھر میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا سے اتر کر قوم کی طرف آئے اور پیغام حق سنایا کہ انہی کی برکت سے ہم الحمدللہ آج مسلمان ہیں۔ ناظرین، کہنے کو تو یہ غار ہے، لیکن اس میں اندھیرا نہیں بلکہ دنیا کے اجالوں کا بھی اجالا ہے، جس کے لیے دل کی نگاہ چاہیے۔ ناظرین، یہ مقام ہیرا حرم سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہاں سے حرم بھی نظر آتا ہے۔ یعنی اس غار سے روشنی لے کر اگر کعبے کی سمت دیکھا جائے تو ہر زبان پر الحمدللہ اور سبحان اللہ کی صدائیں لگائی جائیں گی۔ حضرت امام مالک جب بھی اس غار پر آتے تو زاروں قطار روتے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، پوری امت کے لیے غار محسن ہے، جسے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چنا۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ پاک میں دین اور دنیا دونوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلی زیارت پہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔
عہد رمضان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ ابھی آپ نے غار ہرا کی زیارت کی، کیا خوبصورت مقام جہاں سے ساری کائنات کے لیے روشنی، نور اور آگہی کی کرنیں طلوع ہوئیں۔ غار ہرا کی زیارت اتنی میں کہتا ہوں کہ مجھے اتنی طلب ہے اس جگہ پہ جا کے اس جگہ کو دیکھنے کی۔ بہت لکی ہیں ہم سب کہ عہد رمضان کے توسط سے ہم نے سعود قاسمی صاحب کے ساتھ اس خوبصورت مقام کی زیارت کی۔ مرکز دو جہاں میں اس وقت ہمارے ساتھ علماء اکرام یہاں تشریف لا چکے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، لیکن میں ان لوگوں سے ان کا انٹروڈکشن بار بار کراتا ہوں جو شاید انہوں نے پہلی دفعہ ٹیون کیا ہو، ورنہ یہ سارے چہرے اب بہت اچھی طرح ہمارے گھروں میں جانے پہچانے جاتے ہیں، بڑی عزت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ۔ مفتی شاہد مدنی صاحب، سرپرست اعلیٰ دعا نیٹ ورک انٹرنیشنل، علامہ امین شہیدی صاحب، سربراہ امت واحدہ پاکستان، مفتی فضل سبحان صاحب، فاضل جامع علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن، خطیب اور امام جامعہ مسجد یاسین۔ آپ تمام علماء ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، اور آپ کے سوالات بھی میرے پاس آنے شروع ہو گئے ہیں۔ کالرز بھی ہمارے ساتھ لائن پر ہوتے ہیں، اور آڈینس جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں وہ براہ راست ہمارے علماء اکرام سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی تیار ہو جائیے۔ میرے پاس کچھ واٹس ایپ پہ کچھ سوال تھے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ یہ تو بہت ہی کچھ آفیشیل قسم کا کویسچن ہے۔ کچھ لوگ سرکاری دفاتر میں کام نہیں کرتے، پورا مہینہ غائب رہتے ہیں، تنخواہ کے وقت آ جاتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو اپنے سبارڈینیٹس کے لیے مسائل کھڑے کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ مفتی شاہد مدنی صاحب۔ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیں، جب آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں تو جس کام کے لیے آپ کو متعین کیا گیا یا جس کام کے لیے آپ کو اپوائنٹ کیا گیا، اس میں جتنا کام آپ کو دیا گیا ہے اس کام کے بدلے میں آپ کو اجرت دی جا رہی ہے۔ جو کام کرنے والا ہے اسے ہماری فقہی اصطلاح میں اجیر کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے لازم یہ ہوتا ہے کہ جس چیزوں کا ذمہ اسے سونپا گیا ہے وہ پوری کرے، اور اگر اس کے اندر وہ کوتاہی کرتا ہے تو شرعی طور پر وہ اس اجرت کا مستحق نہیں ہوتا۔ یعنی آپ کو جو اجرت دی جا رہی ہے وہ کام کے بدلے دی جا رہی ہے۔ اب اگر آپ کام میں کمی کر رہے ہیں، کام میں کوتاہی کر رہے ہیں، اور پھر بھی آپ اس کی اجرت لے رہے ہیں، تو یہ شرعی طور پر اجرت لینا ناجائز ہے۔ اور جو قومی اداروں میں کام کر رہے ہیں وہ تو بڑے مجرم ہیں، اس اعتبار سے کہ ایک فرد کا ادارہ ہے، آپ کا یا میرا ادارہ ہے، وہاں پر کوئی کام کر رہا ہے اور وہ اس کام میں کمی کوتاہی کرتا ہے تو نقصان میری ذات تک، آپ کی ذات تک ہے، چونکہ انفرادی طور پر ہے۔ لیکن جب آپ قومی ادارے میں موجود ہیں تو پھر وہ پوری قوم کا نقصان ہے، وہ پورے ملک کا نقصان ہے، اور یہ ہمارے ملک کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم سہل پسند ہو گئے ہیں۔ ہمارے اداروں کے اندر نظام اس طرح کا دقیانوسی نظام ہو چکا ہے کہ جس کی بنا پر نیچے والے ڈرتے ہیں کہ ہم ان کی شکایت لگائیں گے تو یہ ہم ہی کو نکلوا دیں گے، اور وہ ان کے بارے میں آگے بات نہیں پہنچاتے۔ تو شرعی طور پر یہ ناجائز ہے۔ خود سمجھنا چاہیے کہ جو کام آپ کو سونپا گیا ہے آپ اس کام کو ذمہ داری کے ساتھ ادا کریں۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں، آتی ذل حق حقہ، ہر صاحب حق کو تم اس کا حق ادا کرو۔ اگر تمام لوگ اپنے کاموں کو ذمہ داری کے ساتھ اور مکمل رسپانسبلٹی کے ساتھ ادا کرنا شروع ہو جائیں تو خود بخود معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر نیچے کے لوگ اوپر کے لوگوں سے سیکھتے ہیں۔ جب باس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کام میں چوری کر رہا ہے تو پھر نیچے والا بھی چوری کرتا ہے، اس سے نیچے والا بھی چوری کرتا ہے۔ تو بہرحال شرعی اعتبار سے اگر آپ نہیں جا رہے، کوئی آپ کی حاضری لگا رہا ہے اور پھر مہینے کے اینڈ پر آپ کو جو اجرت مل رہی ہے وہ آپ لے کر بچوں کو کھلا رہے ہیں تو آپ حرام کھلا رہے ہیں، لقمہ یا حرام ہے۔ ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ آپ کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ اس لیے محنت کریں، محنت سے جو کما کے کھائیں گے اس میں سکون بھی ملے گا، راحت بھی ملے گی، اطمینان بھی ملے گا، برکت بھی ملے گی، بیماریاں بھی نہیں لگیں گی، اور مختلف اعتبارات سے مال کا ضیاع بھی نہیں ہوگا۔ جی، ہمارے ساتھ ایک کالر لائن پہ موجود ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں بنت عبدالستار بات کر رہی ہوں کراچی سے، اور ماشاءاللہ سے بہت پیاری نعتیں پڑھتے ہیں آپ عمران بھائی۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ علماء کرام کی خدمت میں میرا ایک سوال عرض کرنا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ کہہ لیں یا ایک اہم حصے سے رہنمائی لینا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز ہونا ایک مقدس پیشہ ہے، اور جو ہماری جانوں کے محافظ بھی ہیں ڈاکٹر، لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ اکثر آئے دن ہسپتالوں میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ ہڑتالوں پر چلے جاتے ہیں اپنے حقوق کے لیے۔ حالانکہ اس شعبے میں بہت اچھی مثالیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن چند ایک ڈاکٹرز جو اس طرح کرتے ہیں، اسپتال انتظامیہ کا غصہ غریب مریضوں پر ڈال رہے ہوتے ہیں۔
تو کیا اس طرح کرنا کیسا ہے؟ آپ ڈاکٹر کو علماء کرام کیا نصیحت کریں گے؟ میں امین شہیدی صاحب سے اس بات کا جواب چاہوں گا، لیکن میں اپنی بات کنوے کروں گا علماء اکرام کے جواب سے پہلے، کہ یہ مت بھولیے کہ ڈاکٹرز بھی انسان ہیں اور ان کے گھر بھی فیملیز ہیں، اور ان کے بھی ساتھ بے شک وہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ ہیں سب کچھ، لیکن ان کے بھی مسائل ہو سکتے ہیں. تو ریئلسٹکلی یہ بھی سوچئے کہ ان کے مسائل یا ان کو ہم اگر سمجھتے ہیں کہ جی وہ تو ہمارے سارے مسائل کا حل، ہماری بیماریوں کا حل اور ساری صحت کا جو عامہ جو ہے ان کا ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے، لیکن ہمیں ذرا تھوڑا سا ریئلسٹکلی دیکھنا چاہیے کس پوائنٹ پہ ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ان سے، اور کہیں آ کے ہم لوگ بھی لاجیکل ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی ان کے بھی مسائل ہو سکتے ہیں، وہ بھی اگر اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں کسی سرٹن پوائنٹ تک ہمیں ان کی بات بھی سننی چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. سرٹن پوائنٹ تک نہیں بلکہ 100% ہمیں ان کا پرسپیکٹیو بھی تو جاننا چاہیے نا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ حق پر ہوں. تو خیر میں بہرحال امین شہیدی صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ اس بات کا جواب کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سوال کے کئی ایک پہلو ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے یا کسی اور ایسی خطرناک وجہ کی بنیاد پر مرنے لگے یا اس کی جان کو خطرہ ہو، تو صرف ایک ڈاکٹر ہی نہیں، میرا اور آپ کا بھی فریضہ ہے کہ اس کی جان کو اس ہلاکت سے بچانے کی ہم پوری جد و جہد کریں. پیسے کے لیے نہیں، یہ میرا انسانی فریضہ بنتا ہے، آپ کا انسانی فریضہ بنتا ہے. اب جب آپ اس اعتبار سے، یہ ایک کلی اصول ہے اور کسی مذہب اور کسی مسلک کا اصول بھی نہیں ہے، یہ ایک یونیورسل اصول ہے، تمام دنیا کے اندر ہے، اور انسان فطری طور پر بھی اس کو تسلیم کرتا ہے کہ ہاں کسی مرنے والے کی جان بچانا ہر شخص کی جو کر سکے واجب ہے، اس پر ضروری ہے. جہاں تک ایک ڈاکٹر کی بات ہے، ڈاکٹر جب پڑھتا ہے تو اس کی پہلی جو ترجیح ہونی چاہیے وہ اپنا پیٹ نہیں بلکہ اس دکھی انسانیت کو اس مشکل سے نجات دلانا ہونا چاہیے. جب انسان اس نیت کے ساتھ پڑھتا ہے تو پھر اللہ اس کی اس زندگی میں، اس کی تعلیم میں، اس کی قابلیت میں برکت بھی دیتا ہے. نتیجتاً وہ وہاں پہنچتا ہے جہاں پر اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا. یہ صلاحیتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں اور اللہ ہی یہ صلاحیتیں اٹھا سکتا ہے، واپس لے سکتا ہے یا اس میں مزید اضافہ کر سکتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس انسان کی اندر کی نیت پر. اس لیے اگر کوئی اس طرح کی صورتحال ہے تو وہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانی بنیادوں پر ان ڈاکٹرز کو ہر صورت میں اس مریض کی دیکھ بھال اور اس کو اس پریشانی اور درد سے نجات دلانے کے لیے سوچنا بھی چاہیے اور عملی رول بھی ادا کرنا چاہیے. یہ ان کی انسانی ذمہ داری ہے. جہاں تک ان کے تنخواہوں کا مسئلہ یا ان کے حقوق کا مسئلہ، ان کی پریشانیوں کا مسئلہ، اس کا تعلق ہے گورنمنٹ کے ساتھ. اب ہمارے اس نظام حکومت میں کرپشن اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ جب تک آپ سڑک پر نکل کر نہ چیخیں اس وقت تک آپ کو آپ کا حق نہیں ملتا. یہ انتہائی ظالمانہ نظام ہے. اس ظالمانہ نظام کو بدلنے کے مختلف رستے ہو سکتے ہیں، ان رستوں پر ضرور سوچنا چاہیے. اب اگر کوئی ڈاکٹر یا ڈاکٹروں کا گروہ یا فرض کریں ینگ ڈاکٹرز اپنی تنخواہوں کی وجہ سے، حقوق کی پامالی کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرنے والوں کو مرنے دیں، یہ نہیں ہے. احتجاج ضرور کریں. اگر کچھ نہیں کر سکتے کم از کم انسانی ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے اسی ہسپتال کے باہر سڑک پر کلینک لگا لیں، یہ تو ہو سکتا ہے. ہسپتال کو یوز نہ کریں، یہ تو ہو سکتا ہے. یعنی آپ مظلوم اور درد مند انسانیت کو بچانے کے پہلو سے بھی اپنا وہ جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو اور ریاستی اداروں کو بھی مجبور کریں کہ وہ آپ کے حقوق دینے پر مجبور ہو جائیں. لیکن اپنے حقوق کے لیے کسی مریض کو مرنے دینا یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. درست. ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہے. جی ہیلو. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعتراض نظام کی خصوصی ٹرانسمیشن میں علماء کرام کی گفتگو میں دیکھ رہا تھا. ماشاءاللہ بہت اچھی ٹرانسمیشن ہے آپ لوگوں کی. تھینک یو. تو میں علماء کرام سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ جو شخص رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں میں اور جو خصوصاً طاق راتیں ہوتی ہیں ان راتوں میں، یا جیسے عاشورہ کی رات ہو یا جمعۃ المبارک کی بابرکت دن، اگر کسی مسلمان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو یہ سننے میں آتا ہے کہ لوگ پھر یہ بات کرتے ہیں کہ اس شخص سے اب سوال جواب نہیں ہوں گے، یہ بغیر سوال جواب کے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو کیا اس بات میں یہ حقیقت رکھتی ہے کیا کہ اس سے کوئی سوال جواب نہیں ہوں گے اور وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یا جیسے عام لوگوں سے بھی حساب کتاب ہوگا اس شخص سے بھی اسی طریقے سے حساب کتاب ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے. بہت یہ چیز سننے میں آتی ہوئی ہے اور میں خود بھی جاننا چاہوں گا کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے. اور اسلام
اس حوالے سے کیا کہتا ہے، لیکن اس سوال کا جواب ہم دیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے ادھر ہم صاحب. بریک پر جانے سے پہلے ہمارے کالر نے سوال کیا تھا کہ وہ جو خاص مخصوص طاق راتیں ہوتی ہیں رمضان مبارک کی یا کوئی مبارک دن جب کسی کی رحلت ہو جاتی ہے، اور ہم یہ سننے میں آتا ہے کہ اگر وہ اس خاص مبارک دن پہ اس کی وفات ہوئی ہے یا اس رحلت ہوئی ہے تو اس سے مرنے کے بعد سوال جواب نہیں کیے جائیں گے یا وہ سیدھا بخش دیا جائے گا، کیونکہ وہ آج بہت مبارک رات پہ اس کا انتقال ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور میں خود بھی جاننا چاہوں گا کہ اس کی شرع کی روح سے کیا حقیقت ہے، ایسا کس حد تک صادق ہے یہ بات؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. دیکھیں، کسی کی بخشش کا، نجات کا تعلق اس کے عمل کے ساتھ ہیں. قرآن کریم میں اللہ کریم کا فرمان ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کہ جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے مرد ہو عورت ہو، ایمان کی حالت میں، تو ہم ضرور بضرور اس کی دنیا کی زندگی کو پاکیزہ کریں گے اور آخرت میں بھی اسے اجر ملے گا. حدیث پاک میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور اپنی بیٹی سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمۃ زہرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ آپ اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ میں نبی کا چچا اور نبی کی بیٹی ہوں، آپ کا عمل آپ کے کام آئے گا. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کے لیے بھی یہ ارشاد فرمایا، من بطأ بہ عمل لم یسرع بہ نسب. جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اب دیکھیں، سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں، طاقراتوں میں، جمعے کی شب میں کسی کا انتقال ہو جانا، یہ اس صورت میں باعث خیر و برکت ہیں، باعث سعادت ہیں، باعث نجات ہیں کہ اس کا زندگی میں عمل اچھا تھا، زندگی میں اس کا عقیدہ اچھا تھا. خدا نخواستہ ایک شخص نے پوری زندگی قرآن نہیں پڑھا بلکہ قرآن کی مخالفت کی، اس کا طرز عمل قرآن کریم کے اسلوب سے ہٹ کرتا. اب اس کے انتقال کے بعد آپ ہزاروں قرآن اس کو پڑھ کر بخشوا دے، اللہ کی ذات سے بعید نہیں ہے. تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں. اس کی رحمت معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم کتب علی نفسہ الرحمہ ان رحمتی سبقت علی غضبی. وہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ قرآن سے اعراض کرو گے تو مرنے کے بعد تمہارے لیے اگر قرآن پڑھا جائے گا، جسٹ وہ تمہاری نجات کا سبب نہیں بن سکتا. ایک آدمی کے عقیدے میں شرک ہے، ایک آدمی کے عقیدے میں کفر ہے، خدا نخواستہ ایک آدمی گستاخی رسول کا مرتکب ہوا ہے، ایک آدمی نے قرآن کریم کے ساتھ استہزاء، تمسخر، تحقیر، تذلیل اور توہین کی، اور صرف رمضان میں انتقال ہونے کی بنیاد پر آپ یہ کہہ دیں کہ جی یہ جنتی ہے. ایسا سب کچھ نہیں کیا ہو تو مطلب اگر اس نے برے اعمال نہیں کیے تو پھر تو ضروری یہ اس کا مرنا جو ہے مبارک راتوں میں اس کے لیے تخفیف کا سبب ہوگا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے تم زندگی گزارو گے ویسے تمہیں موت آئے گی، اور جس حالت پر تمہیں موت آئے گی اسی حالت پر تمہیں اٹھایا جائے گا. ایک روایت کے الفاظ تبعثون علی نیاتکم. تو اگر اس کے اندر یہ ساری قباحتیں نہیں تھی، نیک آدمی تھا اور خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ نیکیاں کچھ سیئات تھی، اور رمضان میں انتقال ہو جاتا ہے، مسجد میں انتقال ہو جاتا ہے، سجدے کی حالت میں ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہو جاتا ہے، طواف کرتے ہوئے ہو جاتا ہے، ایک خیر کی محفل میں بیٹھ کر دین کی بات کرتے ہوئے ہو جاتا ہے، تو ضرور اس کے لیے بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی کامیابی ہے. جی اسد ایوب تیار ہیں؟ تیار. آج آپ کی بھی فرمائش اور مظفر جی وارثی بڑا خوبصورت کلام. آج مظفر وارثی صاحب کا کلام ایک اسد الحق نے بھی پڑھا تھا، قاری اسد الحق صاحب نے. میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح اس لیے میں اس کو اسد الحق بھی بول دیتا ہوں. بالکل. لیکن آج میرا خیال ہے مظفر وارثی صاحب کی جب ایک جو
ایک جو ایک ماحول بنا ہوا ہے نا اسی میں آپ اضافہ کیجئے. اور یہ بھی بڑا خوبصورت کلام ہے جو مجھے پتا ہے پڑھنے والے ہیں. جی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد. محشر میں قرب داور محشر ملا مجھے. محشر میں قرب داور محشر ملا مجھے. ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے. ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے. اللہ کو سنانے لگا نعت مصطفیٰ. جب سایہ رسول کا منبر ملا مجھے. جب سایہ رسول کا منبر ملا مجھے. کھلتی مہکتی بھیگتی راتوں کے موڑ پر وہ حجرہ درود میں اکثر ملا مجھے. وہ حجرہ درود میں اکثر ملا مجھے. میں وادی حرم تک اسے ڈھونڈنے گیا. میں وادی حرم تک اسے ڈھونڈنے گیا. آواز دی تو اب نہیں اندر ملا مجھے. آواز دی تو اب نہیں اندر ملا مجھے. مانگے تھے چند پھول بہاریں عطا ہوئی. جو کچھ ملا بساط سے بڑھ کر ملا مجھے. جو کچھ ملا بساط سے بڑھ کر ملا مجھے. ایک صبح ہنسی ٹھہر گئی میرے وجود میں جس دن سے ان کا عشق مظفر ملا مجھے. جس دن سے ان کا عشق مظفر ملا مجھے. محشر میں قرب داور محشر ملا مجھے. ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے. اب آپ نے مقطع پڑھ دیا اس لیے میں آپ سے کیا دوبارہ لیکن وہ والا شعر ایک دفعہ پھر میں میں وادی حرم میں وادی حرم تک اسے ڈھونڈنے گیا. میں وادی
ڈھونڈنے گیا آواز دی تو اپنے ہی اندر ملا مجھے آواز دی تو اپنے ہی اندر ملا مجھے. تھوڑا سا دل بھر جاتا ہے میرا مظفر وارثی صاحب کے کلام کو سننے کے بعد. کیا خوبصورت لکھتے تھے, ایک ایک شعر کے اندر بس پورا زندگی کا فلسفہ آ جاتا تھا. چلیے جی بریک کی طرف چلتے ہیں, واپس آتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے عہد رمضان, ہم ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. عہد رمضان میں ایک بار پھر آپ کو بریک کے بعد خوش آمدید. اس وقت ہم ایکسپریس انٹرٹینمنٹ اور ایکسپریس نیوز پر ایک ساتھ دیکھے جا رہے ہیں, یعنی ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ ایکسپریس نیوز پر بھی عہد رمضان کی ٹرانسمیشن دیکھ سکتے ہیں. جناب ہمارے ساتھ علماء اکرام موجود ہیں اور ہمارے ساتھ کالرز بھی کافی دیر سے لائن پر ویٹ کر رہے ہیں, اس لیے میں بالکل انتظار نہیں کراؤں گا ان کو اور سوال پوچھوں گا. جی کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ, بہن یا بھائی؟ السلام علیکم. بہن. وعلیکم السلام. میں فرزین بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی سب سے پہلے عمران بھائی میں آپ کو جویریہ آپ کو میں بہت مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی کہ آپ رمضان کی اتنی اچھی ٹرانسمیشن جو ہے روزانہ آپ لوگ پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے. میں علماء کرام کی خدمت میں سوال پیش کرنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں صدقہ خیرات کا جوش و جذبہ بڑے سے لے کے چھوٹے تک, مطلب بچوں تک میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی پاکٹ منی سے کچھ نہ کچھ وہ ڈونیٹ کریں. تو روزہ جو ہے وہ حقوق اللہ میں سے ہے اور صدقہ خیرات جو ہے وہ حقوق العباد میں سے ہے. تو ہم حقوق اللہ تو بہت اچھے سے ادا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن حقوق العباد صرف ہم رمضانوں میں ہی صدقہ خیرات کا جوش و جذبہ ہوتا ہے. رمضانوں کے بعد ہمارا یہ جذبہ کہاں چلا جاتا ہے؟ تو میں علماء کرام سے کہنا چاہوں گی کہ آپ کچھ اس طرح کی ٹپس دیں کہ جو ہے ہم لوگ. فضل سوال سب سے میں پوچھوں گا, لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ہمارے جتنی چارٹی پاکستان میں ہوتی ہے, میرا خیال ہے تمام عالم اسلام میں اتنی زیادہ چارٹی کرنے والے لوگ اور بہت ساری این جی اوز ایسی ہیں جو سارے سال صدقہ خیرات تو نہیں کہیں گے اس کو, لیکن صدقے کے طور پہ وہ ایسے نیک کام کرتی رہتی ہے. تو یہاں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں, لیکن ہاں ڈیفینیٹلی رمضان میں یہ جو ہے ایک چیز زیادہ تھوڑی سی دیکھی جاتی ہے. سوال آپ نے سن لیا مفتی سبحان صاحب. دیکھیے اس سوال کی روح کو اگر ہم سمجھ لیں تو میرے خیال میں پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا ہو جائے. قرآن کریم میں اللہ کریم نے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا. یہی کانسیپٹ اور پرسیپشن سمجھایا گیا کہ دنیا میں کامیابی کا مدار دو چیزیں ہیں, ایک خالق کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو اور دوسرا مخلوق کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو. خالق کے ساتھ تعلق بنتا ہے نماز کے ذریعے اور مخلوق کے ساتھ تعلق بنتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے. اسی لیے ان دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الناس من ینفع الناس, کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائے. یہاں المسلم نہیں کہا, وہ کسی بھی زبان سے, فرقے سے, رنگ و نسل سے, ایون کہ وہ کافر ہیں بلکہ جانور ہیں, اس کو بھی نفع پہنچایا جائے. حدیث مبارکہ میں یوں بھی فرمایا کہ احب الخلق الی اللہ, کہ مخلوق میں اللہ کو سب سے فیوریٹ اور پسندیدہ وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھائی کرتا ہے. جو لوگ مسلمان نہیں ہیں اور جو ساری زندگی نیلسن مینڈیلا, مدر ٹریسا, روز پاؤ جس طرح تھیں, جرمنی سے آئی تھیں اور یہاں قیام پذیر ہوئی اور انہوں نے انسانیت کی اتنی خدمت کی, ان کے لیے اللہ کس طرح جزا دے گا؟ دیکھیں بنیادی جو چیز ہے وہ تو عقیدہ توحید ہے. دنیا کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے خالق اور کریٹر کو نہ پہچانے. لیکن اس کی ساری جو ہیومینٹی کے لیے انہوں نے خدمت کی ہے اللہ ضائع تو نہیں جانے دے گا. میں اسی بتا رہا ہوں, اس کی معرفت سب سے بڑی جو ہے نیکی ہے اور اس کا انکار سب سے بڑا گناہ ہے. ہاں ایسے موقع پر فرمایا کہ جو دنیا میں چیریٹی کرے گا, صدقہ خیرات زکوٰۃ کرے گا, لیکن وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کو اللہ دنیا میں صلہ دیں گے. بہت سے ایسے لوگ بہت خوبصورت حسین لائف سٹائل کے ساتھ نہیں مرے, انہوں نے وہ کیا اور بہت سمپل سی زندگی گزارنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب
جتنا انہوں نے کام کیا اس حساب سے ان کو ریٹرن دنیا میں تو نہیں دیکھنے کو ملا، ان کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے دنیا میں اللہ پاک بعض لوگوں کو بہت کچھ دے دیتے ہیں، بعض لوگوں کا جو ہے وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جب ان کی نیکیوں کا اجر دیا جائے گا، دنیا میں جو مصائب اور آفات پر انہوں نے صبر کیا، جو مشقتیں برداشت کی، جب اس کا اجر دیا جائے گا تو وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں کوئی ثواب کوئی بدلہ ملتا ہی نہیں، آخرت کا اجر اتنا زیادہ ہوگا، انکاؤنٹیبل ہوگا۔ یہ بہن کے سوال میں بنیادی بات میں یہ سمجھاؤں کہ رمضان میں تو ہم زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن غیر رمضان میں بیواؤں کا، یتیموں کا، ناداروں کا، مفلسین کا، بے گھروں کا، بے سہاروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ تو ایسے ادارے، جیسے خود میں ایک ادارے کو جانتا ہوں، امہ ویلفیئر ٹرسٹ ایک ادارہ ہے کہ وہ رمضان المبارک کے اندر بھی فوڈ پیکج دے رہا ہوتا ہے، غیر رمضان میں بھی ویڈوز کو، اورفنس کو سپانسر کر رہا ہوتا ہے، وہ ڈسیبل سینٹر بنا رہا ہوتا ہے، ان کے ڈائلیسس سینٹر ہوتے ہیں، ووکیشنل سینٹر ہوتے ہیں، روزگار اسکیم کے تحت انکم جنریشن پروگرام ان کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو پورا سال ہم نے اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنی بیوائیں ہیں، کتنے یتیم ہیں، کتنے معذور ہیں، کتنے بے سہارا لوگ ہیں۔ جی، اور قرآن نے صرف زکوٰۃ کو بیان نہیں کیا، زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو ایک گویا کہ آپ کا ضابطہ ہے۔ قرآن کریم نے زکوٰۃ سے زیادہ انفاق کا صیغہ استعمال کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ انفاق میں عام طور پر جو آپ صدقہ، خیرات، چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس انفاق کے زمرے میں آتا ہے۔ حدیث پاک میں موجود ہے قیامت کے دن اللہ پاک میدان محشر میں ایک شخص کو کھڑا کر کے پوچھیں گے کہ آپ سے میں نے کھانا مانگا، آپ نے کھانا نہیں دیا، پانی مانگا، آپ نے پانی نہیں دیا، لباس مانگا، آپ نے لباس نہیں دیا۔ وہ کہے گا یا اللہ آپ تو صمد ہے، بے نیاز ہے، مستغنی ہے، آپ کو کسی چیزوں کی ضرورت نہیں، تو آپ نے ہم سے کب مانگا؟ اللہ فرمائیں گے میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، اسے کھلاتا، آج میں تجھے بدلہ دیتا۔ فلاں نے پانی مانگا تھا، اسے پلاتا، آج میں تجھے حوض کوثر کے اور سلسبیل کی نہر سے پانی پلاتا۔ فلاں نے لباس مانگا تھا تو اسے پہناتا، آج میں تجھے جنت کے ریشمی لباس اور پوشاک پہناتا۔ اور حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حسین اور ان کی باندی رضی اللہ عنہم، ان سب نے جو روزے رکھے تھے نظر مانی تھی کہ حسنین کریمین ٹھیک ہو جائے تو ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ اب 3 دن کے روزوں میں کیا ہوا کہ سحری میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، افطاری کے لیے مزدوری کر کے ایک ایک روٹی بنائی اور دروازے پر عین افطار کے وقت دستک ہوتی ہے، کون ہے جی؟ وہ مسکین ہے، انہیں دے دیا۔ دوسرا دن بغیر سحری کے گزرا، پھر عین افطار کے وقت کھانا سامنے ہے، دستک ہوئی، کون ہے جی؟ یتیم ہے۔ تیسرے دن اسیر ہے۔ تو اس طرح روزہ رکھنے پر اللہ کو یہ ادا کتنی پسند آئی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ہم افطار کے وقت اپنے دسترخوانوں پر دنیا جہاں کی نعمتیں سجاتے ہیں، کاش ہمیں ان غریبوں کا، ان ناداروں کا بھی حال معلوم ہو۔ اس وقت امت مسلمہ وہ ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، چورن کے ساتھ انہیں روٹی کھانے کو ملتی ہے۔ تو ہم ایسے موقع پر رمضان میں بھی، غیر رمضان میں بھی ضرور ان اداروں کو یاد رکھیں، ان بے گھر مفلسوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو۔ رمضان میں ہم مختلف این جی اوز کو اور ایسے اداروں کو بلاتے رہتے ہیں اور ان کے جو کانٹیکٹ نمبرز ہوتے ہیں، اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہوتے ہیں، آپ سے شیئر کرتے رہتے ہیں۔ آپ ان سے ضرور رابطہ قائم کیا کیجئے، صرف رمضان میں نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی، اور عہد رمضان میں جو آپ عہد ہم سے کرتے ہیں اس عہد کا پاس آپ پورے سال رکھا کیجئے اور ان لوگوں سے اور ان اداروں سے رابطے میں رہیں تاکہ آپ کا یہ سلسلہ جو ہے یہ سارے سال جاری رہے۔ اس وقت اسد ایوب اور اسد الحق دونوں یہاں موجود ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ دونوں کی آوازیں ایک ساتھ اگر یکجان ہو کے کوئی خوبصورت سا کلام سنائیں تو کیا ہی بات۔ میں کشوں مدینے چلے، میں کشوں مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، اسی مہینے چلے، آؤ مدینے چلے۔ دکھ رنج و علم سب چھٹتے ہیں، حسنین کے صدقے بٹتے ہیں، مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، مدینے چلے،
مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا 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 جھومتا جھومتا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا میرے گندے قدم اور ان کا حرم میرے گندے قدم اور ان کا حرم لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا کیا بتاؤں ملی دل کو کیسے خوشی کیا بتاؤں ملی دل کو کیسی خوشی جب یہ مژدہ سنا میں مدینے چلا جب یہ مژدہ سنا میں مدینے چلا میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر چاہیے اور کیا میں مدینے چلا چاہیے اور کیا میں مدینے چلا وہ عہد کی زمین جس کے اندر مکی وہ عہد کی زمین جس کے اندر مکی میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا اے شجر اے حجر تم بھی شمس و قمر اے شجر اے حجر تم بھی شمس و قمر دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چلا دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چلا مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب غیراں کی تسکین وہیں رہ گئی ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب غیراں کی تسکین وہیں رہ گئی دل وہیں رہ گیا جاں وہیں رہ گئی خم سے در پہ اپنی جبیں رہ گئی اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام وہ صلاة سکون آفری رہ گئی
अपनी जबी रह गए, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, हम से दर पे अपनी जबी रह गई। जिस जगह सजदारे की लज़्ज़त मिले, जिस जगह हर कदम उनकी रहमत मिले, जिस जगह सजदारे की लज़्ज़त मिले, जिस जगह हर कदम उनकी रहमत मिले, जिस जगह नूर रहता है शाम सागर, वो फलक रह गया, वो ज़मीं रह गई, जिस जगह नूर रहता है शाम सागर, वो फलक रह गया, वो ज़मीं रह गई। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब गैरा की तस्की वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, हम से दर पे अपनी जबी रह गई। अल्लाह वहाँ का दुरूद व सलाम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का सुजूद व क़याम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का वो कैफ़े दवाम, वो सलाते सुकून आफरी रह गई। मदीना जो कौनैन का ताज है, हाज़री जिसकी मोमिन की मेराज है, जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को मदीना दिखा दे तो क्या बात है, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गए। वहीं काश होती बसर, काश बेग़ज़ाद आते न हम लौट कर, जिंदगानी वहीं काश होती बसर, काश बेग़ज़ाद आते न हम लौट कर, और पूरी हुई हर तमन्ना, मगर ये तमन्नाए क़ल्बे हज़ीं रह गई, और पूरी हुई हर तमन्ना, मगर ये तमन्नाए क़ल्बे
پاکستان کے مختلف شہروں میں آج افطار کے اوقات۔ بندے کے گمان کے مطابق معاملہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہے۔ جو شخص مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف لپک کر آتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 شفاؤں کو اپنے اوپر لازم کر لو، یعنی شہد اور قرآن مجید۔ توبہ و استغفار کی برکات و ثمرات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے، اور ہر رنج و غم سے اس کو نجات دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ میرے دل میں بس رہا ہے عشق مصطفیٰ، میری روح میں اتر رہا ہے جلوائے حق نما۔ یہ نگر، یہ شہر، یہ ہجر، یہ شجر دیتے ہیں گواہی ان لمحوں کی جب میرے نبی کی راہ گزر تھے۔ کہیں آپ کا قیام ہے تو کہیں مقام ابراہیم ہے، ایک شہر رسول اللہ ہے تو ایک شان بیت اللہ ہے۔ رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں عرض مقدس سے مقدس مقامات کی زیارتیں جو دل و نگاہ کی روشن کر دیں بصارتیں، روزانہ بوقت افطار سعود قاسمی کے ساتھ۔ ندا فاضل صاحب کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ بچے کے چھوٹے ہاتھوں کو یہ چاند ستارے چھونے دو، بچے کے چھوٹے ہاتھوں کو یہ چاند ستارے چھونے دو، 4 کتابیں پڑھ کر یہ بھی ہم جیسے ہو جائیں گے۔ بچپن بڑی خوبصورت چیز ہوتا ہے، انسان کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، نادان ہوتا ہے، جیسے جیسے اس کی آگاہی بڑھتی جاتی ہے تکلیفیں بھی بڑھتی جاتی ہیں، پریشانیاں بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ وہ ایک اور شعر مجھے یاد آیا کہ قیامت ہے جنون آشنائی، بڑی نعمت ہے نادانی میں رہنا۔ تو کبھی کبھی کم نالج ہونا اور کم جاننا بھی جو ہے وہ بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے شعور بڑھتا جاتا ہے، آگاہی بڑھتی جاتی ہے، آپ کی انوسنس ختم ہوتی جاتی ہے، آپ کی معصومیت ختم ہوتی جاتی ہے، آپ زمانے کے اپنے آس پاس کی چیزوں کو دیکھ کے مکار ہوتے جاتے ہیں، چلاک ہوتے جاتے ہیں، کچھ لوگ پازیٹیو ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اور نگیٹیو ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بچپن بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے، اپنے پیارے آپ کے پاس ہوتے ہیں، بڑی حسین یادیں۔ آپ کسی بھی بڑے سے پوچھ لیں، اگر کسی وقت میں وہ واپس جانا چاہے گا تو وہ جوانی کا وقت نہیں، بچپن کا وقت ہوگا۔ نہ اس وقت وہ والی محبتیں پروان چڑھی ہوتی ہیں جس میں آپ کو ہمیشہ کے لیے عارضے لگ جاتے ہیں دل کے، جگر کے، روحوں کے۔ تو یہ بچپن جو ہے بس جب گزرتا ہے تو گزر ہی جاتا ہے، اور اتنی جلدی گزر جاتا ہے۔ میری ممی کہتی تھیں کہ جب تم چھوٹے تھے تو میری دعا ہوتی تھی کہ تم زیادہ جلدی سے بڑے نہ ہو، تمہارا بچپن ذرا تھوڑا سا پرولونگ کرے، اور وہ بچپن میرا بڑی جلدی گزر گیا۔
क्योंकि मैं बस छोटा सा था, 15-16 साल का, जब मैं बोर्डिंग में चला गया, फिर मेरी हॉस्टल लाइफ शुरू हुई, फिर मैं पढ़ाई के लिए मुल्क से, शहर से बाहर चला गया, लाहौर से आर्किटेक्चर किया, फिर मैं शोबिस के लिए कराची आया। तो जब आपके सर पे चीज़ें पड़ती हैं तो आप कुछ से कुछ बन जाते हैं। वो मासूमियत, वो भोलपन, वो सीधापन, सब कुछ ख़त्म हो जाता है और ज़माना बहुत कुछ सिखा जाता है। इसलिए ये वाली जो एज होती है ना, जब हम कहते हैं कि काश बचपन में दिल चाहता है कि जल्दी से गुजर जाए, होमवर्क का लोड, काम का, ये छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन उस वक्त हमें एहसास नहीं होता कि हम क्या खो रहे हैं। तो ये बच्चे जो हमारे साथ हैं, ये बड़े लकी हैं कि इस वक्त ये खूबसूरत सी एज में हैं जब ये अपने हाथों को डिटॉल से साफ़ कर रहे हैं। जनाब, क्या नाम है आपका? वजदान साहब, बड़ी वजदान, नाम बड़ा ज़बरदस्त है। अल्लाह सब की वजदान की आँख खोले। और ये डिटॉल से हमें इस वक्त ये वजदान की बात बता रहे हैं कि जब आप अपने हाथों को डिटॉल से धोते हैं तो आप डिसइंफेक्ट हो जाते हैं जरासीम के अगेंस्ट। और हमारे साथ आज ख़वातीन का एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की वुमेन एम्पावरमेंट की मिसाल आप देखें हैं। औरत राज, सिर्फ 2 बच्चे हैं इस वक्त, वजदान और आपका क्या नाम है? अब्दुल हादी। हादी, पहला रोज़ा मुबारक हो। पहला ही है ना? ये हार बता रहा है कि पहला रोज़ा है। कैसा गुजरा पहला रोज़ा? अच्छा है। अच्छा है क्योंकि अभी भी है और थोड़ी देर बाद नहीं होगा, कल रखोगे हैं। ये राजकुमार की रूह तुम्हारे अंदर कहाँ से आई हादी? बड़े होके क्या बनोगे? हीरो बनोगे क्या? नहीं, क्या बनना है? पुलिस। पुलिस बनना है। हाँ, उसके लिए भी आवाज़ की बहुत ज़रूरत है जनाब। और आप कहाँ से आई हैं, कहाँ से तशरीफ़ लाई हैं, क्या नाम है आपका? जन्नत है? जन्नत। अच्छा, जवेरिया की बेटी का भी नाम जन्नत ही है। और आप तो वजदान हैं, आपसे तो बात हो गई। जनाब, आपने जो वाइट कलर के जो खूबसूरत ग्लासेस लगाए हुए हैं, क्या नाम है आपका? अंशिरा। पहला रोज़ा था? तीसरा रोज़ा था। बहुत ज़बरदस्त भाई, ये तो आपके अच्छा, आपने हमें धोखा दिया, हम तो पहला रोज़ा समझ के आपको बुलाया था। कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? मरियम। कैसा लगा रोज़ा आपका? बहुत अच्छा। आराम से, अभी तक प्यास तो नहीं लग रही? मरियम के दांत तो बड़े ज़बरदस्त हैं, साफ सुथरे। टूथपेस्ट ब्रश करती हो? कितनी दफ़ा करती हो? 3 दफ़ा। अरे तुम तो ओवर ही हो गई भाई, इतना भी नहीं करना चाहिए। आप करती हैं ब्रश? जी। आपके भी दांत चमक रहे हैं। कितनी दफ़ा करती हो? 2 दफ़ा। 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। हाँ। मोहम्मद नासिर। है? मोहम्मद नसीर, आप ब्रश करती हैं दांतों को? करती हूँ। कितनी दफ़ा करती हैं दिन में? 1 दफ़ा। 1 दफ़ा। जनाब, यही आपको पैगाम देना था कि दांतों को ब्रश दिन में 2 दफ़ा किया कीजिए, इसलिए कि जो बच्चे दांतों को 2 दफ़ा साफ करते हैं उनके दांत खो जाते हैं। कैसे? सब बच्चे डर गए कि अल्लाह ना करे ऐसे दांत ना हो जाएंगे। नहीं, मैं 2 दफ़ा करता हूँ, सोने से पहले और जागने के बाद, फ़ौरन बाद। ठीक है? तो कोलगेट का भी यही पैगाम है जनाब कि मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन वाला जो टूथपेस्ट है इनका, ये जो क्लासिक डब्बा आप देख रहे हैं, बचपन से ये डब्बा में ऐसे ही नज़र आ रहा है और इसकी क्वालिटी भी ऐसी मेंटेन उन्होंने करके रखी हुई है। ये आपको दांतों में जरासीम बनने से रोकता है। आपके जिस्म में जरासीम दाखिल नहीं होते इसलिए कि आपने अपने दांतों को प्रोटेक्ट किया हुआ होता है। आप प्लाक के अगेंस्ट और कैविटी के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। तो कोलगेट का पैगाम है कि आप दिन में 2 दफ़ा ब्रश करेंगे। और आप लोगों के सर्टिफिकेट जो हैं वो आपके सामने रखे हुए गए हैं। ये अंदर से स्ट्रॉन्ग सर्टिफिकेट है बाय कोलगेट, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन। ये तमाम बच्चों के लिए है। इसके साथ एक्टिव, जो कि एक्टिव फूड्स का एक ब्रांड है, वो बच्चों को एक्टिव रखने में मदद करता है। उनका एक प्रोडक्ट है जो कि आप, मैं हादी साहब ले लो, ये है। और इसके साथ एक और इनका स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी है। 2 चमचे आप दूध में मिलाएं और आपको कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स और वाइटामिन्स की जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो मिलती है, जो कि बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये काफ़ी इकोनॉमिकल भी है एज़ कम्पेयर टू अदर इंटरनेशनल ब्रांड्स। और जनाब, और क्या है? और आप लोगों के लिए हैप्पी मील एक्सप्रेस की तरफ से है। आप सबको आपकी रोज़ा कुशाई बहुत बहुत मुबारक हो। आइए एक जल्दी से तस्वीर खिंचवा लें मेरे साथ और मुझे भी शरफ़ बख्शें अपने साथ एक फ्रेम में स्क्रीन स्पेस शेयर करने का। आ जाइए। बड़ी ख्वाहिश थी मेरी बचपन से कि मैं आप लोगों के साथ तस्वीर खिंचवाऊँ, आपके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करूँ। हैं, ऐसी बातें होती हैं ना अवार्ड्स लेते वक्त। हाँ जी, वो सामने देखें, वो हमारे हसन और जो हैं, क्या नाम है भाई का? है क्या नाम? असद और हसन यहाँ खड़े हुए हैं और तस्वीर लेके दिखाएंगे आपको। कैमरा अगर हसन और हसन की एक तस्वीर वो भी दिखा देंगे। 2 हमारे बड़े प्यारे कैमरामैन हैं। जनाब हंसिए, मुस्कुराइए। हाँ, दिखाएं यार। ये देखें, ये 2 हमारे कैमरामैन हैं। इस वक्त हम तस्वीर ले रहे हैं कोलगेट की सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन, जो कि रोज़ा कुशाई वाले बच्चों के लिए, रोज़ा कुशाई किड्स के लिए। आप लोगों को आपका रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो, बच्चों, लड़कियों और बच्चों।
2 عدد بچوں عبداللہ اور ہادی. میرا حافظہ بڑا کمزور ہے لیکن یہ نام میرے ذہن میں رہ گئے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ایک دفعہ پھر آپ کو عہد رمضان جو کہ ٹرانسمیشن ابھی چل رہی ہے اس کی طرف سے میں آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ شروع سے لے کے آخر تک ہمارا ساتھ دیتے ہیں, تمام چینلز چھوڑ کے ہماری نشریات دیکھتے ہیں, اور وہ تمام لوگ جو ایک اچھی پلین سیدھی سادھی معصوم بھولی بھالی نشریات دیکھنا چاہتے ہیں وہ عہد رمضان ٹیون کرتے ہیں. بڑی محنت سے ہم نے سجائی ہے, یہاں بڑے پیارے پیارے نعت خواں بلاتے ہیں, اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان نعت خوانوں کو اپنی آواز میں ٹریبیوٹ دوں جو کہ اب ہمیں حیات نہیں ہیں یا جن کا نام آہستہ آہستہ کر کے اب ہمارے ذہنوں سے محو ہوتا جا رہا ہے. آپ یہ نشریات آگے بھی دیکھتے رہیں گے جب تک عید نہیں ہوتی, اور اسی طرح آپ خوبصورت نعتوں سے بھی محظوظ ہوتے رہیں گے, علماء کرام کے سوالوں کے جوابوں سے بھی, اور باقی جو ہمارے سیگمنٹس ہوتے ہیں اس سے. ہم چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کی طرف, واپس آتے ہیں, لیکن آپ کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے گا عہد رمضان. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
صلی اللہ